السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے۔ کیا ابھی پاکستان کا ہم تاریخی جائزہ لے رہے ہیں اور ہم پہنچے ہیں اس سوال پر کہ کیا علامہ اقبال کا تحریک پاکستان کی عملی سیاست میں کوئی کردار تھا کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب علامہ اقبال نے باقاعدہ عملی سیاست میں حصہ لیا تو اس سے پہلے ان کی اپنی ذاتی پوزیشن کیا تھی؟ تو جناب من عرض یہ ہے کہ 1915 میں آپ کی شورا آفاق مثنوی اسرار خودی کتابی شکل میں چھپی۔ اس کے بعد آپ کی شہرت ہندوستان تو کیا باہر کی دنیا تک پھیل گئی۔ ترکی زبان میں آپ کی نظموں کا ترجمہ کیا گیا۔ آپ کے نظریات کو شاہد ہی کسی نے اس وضاحت سے لکھا جس وضاحت سے حسین دانش صاحب نے لکھا۔ افغانستان میں آپ کی شاعری پر مضامین لکھے گئے۔ اس دور کے ایک مشہور مصری سیاح احمد رفت نے آپ کی نظموں کا عربی میں ترجمہ کیا اور مولوی عبدالحق حقی بغدادی نے بھی آپ کی نظموں کا عربی میں ترجمہ کیا اور یہ مصر کے عربی اخبارات میں چھپا۔ پھر ڈاکٹر نکسن پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی نے اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا۔ پھر پیام مشرق پر رسالہ اسلامی کا جرمن زبان میں تبصرہ لکھا اور پیام مشرق کا انگریزی ترجمہ کیا۔ اس طرح اور بھی کئی صاحبان نے انگریزی اور جرمن میں تبصرے لکھے اور کئی جرمن اسکالر نے پیام مشرق پر تبصرے کیے اور آپ کا مقابلہ گوٹے سے کیا۔ جرمن کے ہی مشہور فلسفی نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ پیام مشرق کے ایک خاص حصے کا جرمن میں ترجمہ کر کے پھر اسے چمڑے کے کاغذ پر جن پر عموماً انجیل مقدس کتابیں لکھی جاتی ہیں اپنے ہاتھ سے خوش خط لکھ کر اور مشرقی انداز میں نقش و نگاری کر کے علامہ کی خدمت میں بطور ہدیہ ارسال کیا۔ جرمن میں ہی علامہ اقبال کے نام پر سوسائٹی قائم ہوئی جس کا مقصد آپ کی تعلیمات اور آپ کے کلام کی اشاعت تھی۔ اٹلی کے ایک مشہور اسکالر نے آپ پر نہایت محققانہ مضمون لکھا۔ جرمن میں ایک بیان شائع ہوئی جس میں مختلف شعراء کا کلام بصورت تراجم جمع کیا گیا۔ اس مجموعے میں علامہ اقبال کی 5 نظمیں اور ٹیگور کی میز 1 نظم لی گئی۔ اسرار خودی کے نظریات روسی زبان میں بھی قلم بند کیے گئے۔ علامہ اقبال کے بیشتر سوانح نگار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس عہد کے پرشور سیاست کے سبب کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، مگر یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نگاہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھا، ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں اور امت کے لیے ان کے دل میں جو درد تھا، جو تڑپ تھی، وہ تو ان کے کلام، تقاریر اور گاہے بگاہے دوستوں کو لکھے گئے خطوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ مغربی فلسفوں اور اقتصادی انقلابات کو پرکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اسلامی معاشی نظام کیا ہے، یا اسلام نے مساوات کو جو سبق دیا ہے اسے مادی اعتبار سے عملی طور پر ایک جدید مسلم معاشرے میں کیوں کر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ اگر اس کا جواب نہ ڈھونڈا گیا اور مسلم اقوام مغرب کی اندھی تقلید میں مصروف رہیں تو ایک نہ ایک دن وہ سب بھی اس انقلاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ آپ مسلم عوام میں مغربی طرز کے نیشنلزم کے فروغ پر خوش نہ تھے، پھر بھی آپ کو یقین تھا کہ مستقبل میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ مسلم اقوام کے پاس متحد ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں اپنے ایک خط میں تحریر کرتے ہیں کہ مغربی اور وسطی ایشیا کی مسلمان قومیں اگر متحد ہو گئیں تو بچ جائیں گی، اور اگر ان کے اختلافات کا تصفیہ نہ ہو سکا تو اللہ حافظ ہے۔ مضامین اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ میرا مذہبی عقیدہ یہی ہے کہ اتحاد ہوگا اور دنیا ایک بار پھر جلال اسلامی کا نظارہ دیکھے گی۔ اپنی بہن کو لکھے گئے خط میں تحریر کرتے ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نئی زندگی عطا فرمائے گا، اور جس قوم نے آج تک اس کے دین کی حفاظت کی ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے گا۔ مسلمانوں کی بہترین تلوار دعا ہے، سو اسی سے کام لینا چاہیے۔ ہر وقت دعا کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کہ کیا عجب اللہ تعالیٰ اس امت کی دعا سن لے اور اس کی غریبی پر رحم فرمائے۔ جو اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر یورپ کا فلسفہ پڑھنے میں گنوائی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے قوائی دماغ
بہت اچھے عطا کیے تھے، اگر یہ قواعد دماغی دینی علوم میں سیکھنے میں صرف ہوتے تو آج خدا کے رسول کی خدمت کر سکتا تھا۔ اور جب مجھے یاد آتا ہے کہ والد مکرم مجھے دینی علوم پڑھانا چاہتے تھے تو مجھے اور بھی قلق ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ صحیح راہ معلوم بھی تھی تو بھی حالات نے اس راہ پر چلنے نہ دیا۔ بہرحال جو کچھ خدا کو علم تھا وہ ہوا، اور مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، لیکن دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا، اور زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے والد محترم کو ایک اور خط میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ زمانہ انتہائی تاریکی کا، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی عطا کرے۔ بہرحال جب علامہ اقبال نے 1926 میں عملی سیاست میں قدم رکھا تو پورے ہندوستان تو کیا باہر کی دنیا میں بھی عقیدت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ آپ کا مزاج عملی سیاست کے ساتھ سازگار نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک بلند مقصد کی خاطر اس میں قدم رکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دنیا اسلام کے تمام ممالک پر تو علاقائی اور قومیت کا بھوت سوار ہے، اور برصغیر میں مسلمان سیاسی رہنما یا تو ہندو مسلم اتحاد کے سراب میں بھٹک رہے ہیں یا انگریزی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کو ہی مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں مسلم قائدین کے گروہ آپ کا نقطہ نظر سمجھنے سے قاصر تھے، تو آپ مسلم قائدین سے کٹ گئے۔ قائد اعظم سے آپ کا نظریاتی اختلاف اسی دور سے شروع ہو گیا تھا۔ مثلاً علامہ اقبال سائمن کمیشن، مخلوط انتخابات، نہرو رپورٹ وغیرہ کے سلسلے میں اپنا الگ نقطہ نگاہ رکھتے تھے۔ بہرحال یہ اختلافات زیادہ دیر نہ رہے، اور آخر 1929 سے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خیالات میں یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہوئی جو آخری دم تک قائم رہی۔ اس کا اظہار قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنے خط میں کیا۔ 16 مئی 1944 میں بنام انعام اللہ خان 1929 سے قائد اعظم لکھتے ہیں کہ 1929 سے میرے اور سر محمد اقبال کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا ہوئی، اور وہ ایک عظیم اور اہم مسلمان تھے جنہوں نے ہر مرحلے پر میری حوصلہ افزائی کی اور آخری دم تک میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے۔ علامہ اقبال سے عملی سیاست میں حصہ لینے کے لیے جب دوستوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، ہوس بھی ہو تو نہیں مجھ میں ہمت تگ و تاز، حضول جاہ ہے وہ بستہ مزاق تلاش، ہزار شکر طبیعت ہے ریزہ کار میری، ہزار شکر نہیں ہے داغ فتنہ تراش، میرے سخن سے دلوں کی ہیں کھیتیاں سرسبز، جہاں میں ہوں میں مثال صحاب دریا پاش، یہ اقدہائے سیاست تجھے مبارک ہوں کہ فیض عشق سے ناخن میرا ہے سینہ خراش۔ سوچئے پھر ایسی کیا بات تھی کہ آپ کو عملی سیاست میں اترنا پڑا؟ در حقیقت آپ جان چکے تھے کہ برصغیر میں ہندو کی اکثریت کے جور و استبداد کی وجہ سے مسلم اقلیت نے جو مدافعانہ رویہ اختیار کیا، اس لیے جمہوریت کے ذریعے قومیت کی بنیاد تبھی رکھی جا سکتی ہے جب ہندو اور مسلمان مرکزی حکومت میں برابر کے حصے دار ہوں، لیکن ہندوؤں کی فرقہ وارانہ منافرت کے سبب ایسا ہونا بیض خواب تھا۔ علامہ 1909 میں ہی اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کو اپنا اپنا قومی تشخص ایک دوسرے سے الگ برقرار رکھنا چاہیے۔ 1909 میں جو ایکٹ منظور ہوا تھا وہ اس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تھا، مگر اس کے بعد کئی حوادث کے سبب برصغیر کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ تقسیم بنگال کی تنسیق، جنگ طرابلس اور بلکان، سانحہ کانپور، رولٹ ایکٹ، سانحہ جلیانوالہ باغ، خلافت عدم تعاون یا ترک موالات کی تحریکیں شدی اور سنگٹھن کے سبب فرقہ وارانہ تعصب کا فروغ اور ہندو مسلم فسادات کا لامتناہی سلسلہ۔ علامہ صاحب کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ دنیا اسلام کے تمام ممالک پر تو علاقائی اور قومیت کا بھوت سوار ہے، اور برصغیر میں مسلمان سیاسی رہنما یا تو ہندو مسلم اتحاد کے سراب میں بھٹک رہے ہیں یا انگریزی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کو ہی مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ آپ چونکہ مسلم اکثریت والے صوبے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے فطرتاً سیاست میں جارحانہ رویہ رکھتے تھے، مدافعانہ رویے کے قائل نہیں تھے۔ بس انہوں نے عملی سیاست کے خارزار میں
اترنے کا قصد اس لیے کیا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے قومی سطح پر منظم کر کے ہندو اور انگریزوں کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے۔ 1926 تک ہندو مسلم تعلقات میں ایک وسیع خلیج حائل ہو چکی تھی۔ پنجاب کا حال یہ تھا کہ گاؤں تو گاؤں لوگوں نے شہروں میں بھی برادریوں کی بنا پر الگ الگ ٹولیاں بنا رکھی تھیں۔ علامہ اقبال بھی ابتدائی ایام میں انجمن کشمیری مسلمان سے وابستہ تھے، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ مسلمان اخوت کے نسب و لعن کو پس پش ڈال کر برادریوں کے فریب میں مبتلا ہے اور ان کی فریب خوردگی سے ملی سیاست بری طرح متاثر ہو رہی ہے، تو آپ نے ایسے مخصوص اداروں سے کنار کشی اختیار کر لی۔ آپ تقریباً 1930 تک پنجاب کونسل کے ممبر رہے۔ آپ نے اس کے اندر رہ کر اس کا بطور مطالعہ کیا۔ آپ کے الگ نقطہ نظر کی وجہ سے آپ یہ مدت ایک الگ ممبر کی حیثیت سے گزاری، لیکن اس عرصہ میں آپ نے جو کچھ تقریریں کی وہ کہ کونسل کے اندر بے اثر ٹھہری، مگر انہی کا اثر تھا جس سے بعد میں آپ مسلم لیگ پنجاب کے سیکرٹری بن گئے اور آپ کو مسلمانوں کی قومی سیاست میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع ملا۔ کرتے ہیں کہ ہوتے ہوتے وہ وقت آن پہنچا جب علامہ اقبال مسلم لیگ کے اجلاس میں صدر کی حیثیت سے موجود تھے۔ وقت اور مسلمانان ہند کا مستقبل ایک نئی کروٹ لینے والا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مسلم لیگ ایک قومی تحریک تھی جو ایک خوف کی بنیاد پر قائم کی گئی، یعنی ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا، سیاسی اعتبار سے انہیں محکوم بنانے کی کوشش کی جائے گی، معاشی طور پر استحصال کیا جائے گا اور سماجی اور معاشرتی تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ان کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس پر بس نہیں ہوگا بلکہ ہر ممکنہ ذریعے سے اپنی سابقہ محکومی کا بدلہ اور انتقام لیا جائے گا، کیونکہ یہ خوف اور خدشہ فرضی نہیں تھا بلکہ اصلی تھا، جس کا ادراک مسلمانان ہند کے ہر طبقے کو اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ لہٰذا اس تحریک نے جنگل کی آگ ذرا زور پکڑا اور وسعت اختیار کر گئی اور اپنے جداگانہ تشخص کی ضمانت اور اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کی حفاظت کے لیے برصغیر کی پوری مسلمان قوم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی، اور برصغیر کا طول و عرض گونج اٹھا کہ مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1906 سے لے کر 1930 تک مسلم لیگ گویا ایک منفی جذبے کے تحت چل رہی تھی، مگر علامہ اقبال کے ایک تاریخ ساز خطبے جس کو خطبہ الہ آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو مسلمانان ہند کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کو میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے منفی جذبے کو مثبت جذبے میں بدل ڈالا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے اس موضوع پر کسی نے بات نہیں کی یا تقسیم ہند کے بارے میں اظہار خیال نہیں کیا، لیکن جس طرح علامہ اقبال نے دو قومی نظریے اور مسلمانوں کے جزانہ تشخص کو فلسفیانہ انداز میں سوشیالوجی اور عمرانیات کے مروجہ اصولوں کے مطابق ثابت کیا، یہ کوئی اور نہ کر سکا۔ مکمل تو ممکن نہیں، مگر جس مقصد کی خاطر میں یہ بیان کر رہا ہوں وہ نکات جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہی بیان کروں گا۔ نمبر اول پہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کی بجائے ان قومی نظاموں کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا؟ اسلام کا مذہبی نسل العین اس کے معاشرتی نظام سے جو خود اس کا پیدا کردہ ہے الگ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کو ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایک لمحہ کے لیے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا جو اسلام کے اصول اتحاد کی نفی کرنے پر مبنی ہو۔ مسلمانان ہند کے لیے الگ خطہ زمین کے مطالبے کا جواز آپ نے یوں بیان کیا کہ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی حالت نہیں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو، ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہو، اس کی زبان بھی ایک ہی ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جن کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ان کے اعمال و افعال میں وہ احساس پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں ہوتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہندو بھی تو ایک واحد النسل قوم نہیں، بس یہ امر کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کیے بغیر ہندوستان میں مغربی اصول جمہوریت پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا مطالبہ بالکل بجا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان قائم کریں۔ آگیا فرماتے ہیں کہ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔ آگے چل کر آپ اصل نقطہ بیان کرتے ہیں جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرماتے کہ میں صرف ہندوستان اور اسلام کے فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہوگا اور اسلام کو اس امن کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عرب ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہے اس جمود کو توڑ ڈالے، تو اس کی تہذیب و تمدن، شہریت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے صحیح معنوں کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ اس خطبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال بیز مسلمانان ہند کے روشن مستقبل کی خاطر اللہ کے تزمینی حصول کے خواہش مند نہیں تھے بلکہ احیاء اسلام کے بھی شدت کے ساتھ آرزو مند تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مسلمانان ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کا مطالبہ کرنے اور اس حق میں مضبوط عقلی دلائل پیش کرنے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ آپ نے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کے قیام کو ایک یقینی امر اور تقدیر مبرر بھی کیا قرار دے دیا۔ خطبہ علامہ میں یہ الفاظ بڑے خاص ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کی شمال مغربی خطے میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام ایک تقدیر ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس طرح آپ اس بات پر بھی پر امید تھے کہ آزاد ریاست کے نتیجہ میں احیاء اسلام کے ترینہ خواب کو پورا کرنے کا سامان بھی مہیا ہو جائے گا۔ پھر ہمارے لیے اس بات کا موقع ہوگا کہ خلافت راشدہ کا 1300 سال بعد ایک بار پھر دنیا کو صحیح اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی سچی تصویر دکھا سکے۔ اس خواہش سے تو علامہ صاحب کے اشعار بھرے پڑے ہیں۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیدا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ 1930 کے بعد مسلمانوں کی سیاست میں ایک بڑا کڑا وقت آیا۔ ایک تو مولانا محمد علی جوہر لندن میں وفات پا گئے اور دوسرے قائد محمد علی جناح بھی ہندوستانی سیاست سے دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے اور وہاں اپنی وکالت شروع کر دی۔ پیچھے ہندوستان میں مسلم لیگ پر بڑا کڑا وقت آ پہنچا، حتیٰ کہ اس کو ختم کر کے آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں ضم کر کے نئی سیاسی تنظیم بنانے کے بارے میں سوچا گیا۔ کبھی اس کو گروہی جماعت بنانے کی سازش کی گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان واپس نہیں آ گئے۔ اس عرصہ میں جس عرصہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس عرصہ میں علامہ صاحب پر کئی طرح کے الزام لگائے گئے۔ وہ ہر الزام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اگر ان سب کا ذکر کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ علامہ اقبال پر الزامات جنہوں نے لگائے وہ آج بے نام و نشان ہیں۔ اگر ان کا کہیں ذکر ملتا ہے تو بھی صرف اس حوالے سے کہ انہوں نے علامہ اقبال پر الزام لگایا تھا یا آپ کی مخالفت کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے ان تمام الزامات کا بڑے مؤثر اور مفصل انداز میں جواب دیا جا چکا ہے، لیکن میں مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔